چاہتا ہوں وہ ایسی بیماری ہے کہ معاشرے نے اس کو تباہ کیا ہوا ہے، معاشرے کو اس نے تباہ کیا ہوا ہے، وہ ہے غیبت، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، ایسی برائی کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو کہ دیکھو میرے پیچھے یہ میری بات، یہ اس شخص نے میری یہ برائی کی تھی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناگوار ہو، یہ غیبت ہے۔ اور اتنی بڑی غیبت ہے کہ اس کے بارے میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو انسان کا گوشت، انسان بھی اپنا بھائی مردہ، اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تو یہ غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا کاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اگر فرض کرو اللہ بچائے ہر مسلمان کو، لیکن اگر وہ اس میں مبتلا ہو گیا کبھی اور پھر اللہ نے اس کو عقل دے دی، سمجھ دے دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر توبہ کر لے، یا اللہ مجھ سے بڑی سخت غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، فوراً معاف ہو جائے۔ جب وہ توبہ کر لے گا سچے دل سے فوراً معاف ہو جائے گا۔ لیکن غیبت کا تعلق ہے حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق۔ اگر کسی شخص کی آپ نے برائی کی ہے اس کے پیٹھ پیچھے، اللہ بچائے، تو اگر توبہ بھی کر لو، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں غیبت سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بہت سخت غلطی ہو گئی، بہت سخت گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی ہے تم نے، جس کی برائی کی ہے، وہ جب تک معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ، زنا کاری سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے۔ اب اگر کوئی ہم عام طور سے کوئی ہی مجلس ایسی جاتی ہوگی جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو، اللہ بچائے، اور بعض اوقات جب غیبت کرتا ہے کوئی انسان تو کہتا ہے میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، اس کے سامنے کہہ دوں، اس سے کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کسی مجلس میں، کسی جگہ اس طرح کرو جو اسے ناگوار ہو، چاہے سامنے کرو چاہے پیچھے کرو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، اس سے کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا غیبت۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز واضح فرما دی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرو کہ جو اس کو ناگوار ہو، برا لگے، یہ غیبت ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی کی ایسی برائی بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے، یعنی جھوٹ نہیں بول رہا، غلط نہیں کہہ رہا، باقی اس کے اندر وہ برائی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ برائی، کہ وہ اس کو برا کہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ برائی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب تو یہ غیبت ہے،
اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو تو یہ بہتان ہے، وہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ اگر اس میں برائی وہ نہیں ہے تم کہہ رہے ہو برائی ہے تو غیبت ہی نہیں رہی، صرف بہتان بھی ہو ساتھ ساتھ۔ اور غیبت تو وہ ہوتی ہے کہ صرف غیبت جو بہتان نہ ہو، وہ یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس میں برائی ہے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو۔ اگر تمہارا مقصد اصلاح ہے، اس شخص کی اصلاح کرنا مقصود ہے، تو اسی سے کہو کہ بھئی تمہارے اندر یہ بات ہے، تنہائی میں کہو، محبت سے کہو، شفقت سے کہو، نرمی سے کہو کہ تمہارے فلاں عمل درست نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لو، تو اس سے کہو۔ باہر اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے۔